کہ میرے نبی کو ان رشتوں سے نہ پہچاننا، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کیوں کہ مردو یہ قبائل، یہ تعارف، یہ نام و نسب، یہ سب تمہارے لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ یہ کامران ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اسے کہو گے اور بات ہے، مگر میرے نبی کی ذات پر یوں بات نہ کرو کہ فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ ان رشتوں سے تم پہچان نہیں سکتے، پہچان ایک ہے، کیا؟ ولیکن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے ساری شانیں میں نے عطا کی ہیں، اس کے اندر میں بولتا ہوں، اس کے اندر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ موضوع اور ہے، مگر جب فرمایا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، تو ایمان سے بتاؤ، ماں باپ تو عزت و عصمت کا سرتاج ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت بندہ ماں باپ کی کرتا ہے۔ ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، باپ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ دونوں قابل تعظیم ہیں۔ ان کی عزت جو نہیں کرتا وہ کائنات میں کسی کی عزت نہیں کرتا۔ اب ایک جملہ کہوں، جو رب اس کائنات میں کسی مرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ میرا رسول تم میں سے کسی مرد کا باپ ہے، کہ تم میرے رسول کو اپنے باپ جیسا کہو، رب گوارا نہیں کر رہا کہ میرے رسول کو باپ اس مرتبے میں رکھو۔ جو رب رسول کو باپ کہلوانا گوارا نہیں کرتا، وہ بھائی کہلوانا گوارا کرے گا؟ جو رب رسول کو باپ جیسا کہلوانا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے جیسا معاذ اللہ کہلوانا گوارا کرے گا؟ جی نہیں۔ اب سنو، یہی رسول ہے، میرا نبی، میرا تاجدار نبی، انصار و مہاجرین کو جب بھائی بھائی بنا رہا ہے، ایک علی کی ذات سے جو دور کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ نبی جو اس علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمائے کہ علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو کائنات میں ایک بھائی کون ہے نبی کا؟ علی۔ ڈرو نہیں چیڑیاں والا والوں، کون بھائی ہے؟ کون بھائی ہے؟ قربان جائیں، کس انداز میں ہے؟ میں نے کہا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ کیسے نہیں ملتا؟ میرے آقا نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جو نبی جو علی سے فرمائے کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اب ذرا سمجھ، جو علی کا نہیں وہ نبی کا ہو گیا؟ جی یہاں تو دنیا دار اگر کسی کو بھائی بنا دے، دنیا دار کسی کو اپنا کہہ دے، تو اس کے خلاف جو بات کرے
دوستی اگر پکی ہو نا تو کہتے ہیں زبان کڈ لانگا جی یار دے خلاف ہو گیا. تم اپنے یاروں کی اتنی قدر کرو، اپنے یاروں کو یہ مقام دو کہ بھائی بیٹھا ادھر ہے، وہ دوسرے محلے میں ہے، کوئی آ کے کہتے اس نے یہ بات کی ہے، تو یار تو وہی ہوگا نا جو کہے گا جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میری بات بھی وہی ہے جو اس کی ہے. اب اس میں کیا شک کہ نبی فرمائے یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اب کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں نبی کا تو ہوں، چل تو مومن ہے. ایک ہندو شاعرہ ہے انڈیا میں، مومنوں کو کیا عقیدہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لوگ کر دیا کونین کو دیوا لیا میں نے، میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. تیرے اندر کا ذوق بولے، ابھی زبان نہیں، اندر سے بول. کیوں؟ ہندو شاعرہ نمبر لے گئی ہے. کیا کہتی ہے؟ لوگ کر دیا کونین کو دیوا لیا میں. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتی ہے علی نہیں تو کچھ نہیں، علی نہیں تو کچھ نہیں. کیوں؟ کہ جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں. نبی نے ہر قدم پہ علی کو ساتھ رکھا ہے، حتیٰ کہ جب فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بھئی آپ نے شہر علم پڑھا، شہر علم سنا. ہم اور حدیث لا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب جسے حکمت چاہیے کہاں پہ آئے گا؟ چیلے والا والو بغیر حکمت کے بیٹھے ہو. کاش وقت ہوتا سارے عقیدے آج درست کر جاتا. ہر عمل میں، عقیدے میں، ہر فعل میں حکمت کی ضرورت ہے، مگر ایک کو ہوئے تو تام آتوں میں نا. حکمت کہ جس کے بغیر بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم کہیں گے کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا میں شہر حکمت ہوں. اب جس کو حکمت کی ضرورت ہے وہ حکمت والے دروازے پہ آئے. اب دروازے پہ آئے بغیر وہ حکمت کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. بھائی حکمت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کوئی کام بتا دو جس میں حکمت نہیں. چیلے والا والو، حکمت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ جب آقا فرمائے کہ میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو بندے قدم قدم پہ تو حکمت کا بھی محتاج ہے. اب میں یا علی مدد کہہ دوں تو عقیدہ درست ہوگا کہ نہیں؟ جی بھائی ہم تو المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر کا نعرہ لگانے والے. علی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ابھی تم نے کمبر والی بات سنی. میرا علی وہ ہے کہ حالت نماز میں اگر فقیر صدا دے دے تو میرا علی خالی ہاتھ اسے بھی جانے نہیں دیتا. وہ کائنات کا مولا حالت نماز میں بھی انگوٹھی اتار کے خیرات کر دیتا ہے. یہ سنی کا عقیدہ ہے. سن، نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے.
حوصلے سے سننے والی باتیں ہیں. یہ طاہر القادری کا شاگرد کر رہا ہے. سن، جو بھی سائل آئے نا اس در پر، در جب بتا دو جی علی ہے، تو اس در پہ جو آئے نیاز مند ہو کے آئے تو کیا کہتا ہے شاعر؟ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے. پہلی دفعہ بچپن نے یہ بھائی سنو، نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے. مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ علی تو آج بھی مشکل کشائی. بزم غوثیہ کو دعائیں دے جنہوں نے آپ کو اتنا حسین موقع دیا کہ میرے جیسا فقیر بھی سبق سنا رہا. ہم طالب علم ہیں اور علم کی خیرات جس در سے لیتے ہیں اسی در کے گن گاتے ہیں. علم کی خیرات کہاں سے ملتی ہے؟ چلو دوسری حدیث نہیں سنی؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها. میرے آقا نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بھئی قیامت تک علوم سارے ہیں، قیامت تک علم پڑھ پڑھ کے ترقی ہونی ہے نا. اب جس کا علی سے رابطہ نہیں اس کا علم سے واسطہ کیا؟ سنیں نا، نبی کی شان یہ ہے، اس نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا گاؤں ہوں. ایک بات بڑے لکات والی ہے. میں نے کہا تھا نا رات بیت جائے پتہ نہیں چلے گا. سن، گاؤں اور شہر میں فرق ہوتا ہے. فرمایا ہے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. کیوں؟ کہ دیہات میں، دیہ میں اور شہر میں فرق ہوتا. کیا؟ کہ گاؤں سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور کچھ نہیں ملتی. کچھ خدا تیرا ذوق سلامت رکھے، شہر کہتے ہی اسے ہیں جہاں ہر شے مل جاتی ہے، جہاں ہر شے مل جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا نا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. قیامت تک علم کے سارے سمندر میرے پاک نبی کے در پہ، اس در پہ جو نہ آئے اس کا علم سے واسطہ نہیں ہے. علم تجھے نہ ہوتا کہ مسجد میں جا کے کچھ ملے گا تو تو مسجد نہ آتا، گویا تیرا تعلق بھی علی کے در کے ساتھ ہے. مسلک کوئی بھی ہو، علم چاہیے تو میرے نبی نے فرمایا فلیات الباب. علم چاہیے تو پہلے دروازے پہ آ. کہاں؟ دروازے پہ. یاد رکھ، یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے. قرآن قیامت تک علوم کا خزانہ ہے کہ جس سے رہنمائی لے کے ہر قوم نے ترقی کی ہے. قرآن منافق کے، یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. یہ اس زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ ایک کسوٹی جب بتا دی کہ اے علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا،
اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، تو دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھو نا مومن کون کون ہے؟ سارے مومن بیٹھے ہو نا؟ تو میں تمہیں اپنی بات نہیں کرتا، یہ تو 1400 سال بیت گئے، میرے آقا کے سارے یاروں کا اجماعی فتویٰ کیا؟ میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ہم نے اگر مومن و منافق کی پہچان کرنی ہوتی، جس کے سامنے علی کا ذکر ہوتا وہ مسکرا دیتا تو کہتے مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ پل آ جاتا ہم کہتے مومن نہیں منافق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ کون سے صحابہ کہ جب میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پہ اس علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو سب سے پہلے میرے آقا کے یار ابو بکر آگے بڑھے، عمر فاروق آگے بڑھے، دونوں یار آگے بڑھ کے کہتے اے علی مبارک ہو کہ آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا۔ پہلی مبارک کس نے دی ہے؟ وہ صدیق ہے جسے دنیا نے صدیق نہیں بنایا، اسے اللہ نے صداقت کا تاج پہنایا، اس کی صداقت کی گواہی رب نے دی ہے۔ جب علی اس صدیق کا بھی مولا ہے تو تجھے کیوں شرم آتی ہے آج اسے مولا کہتے ہیں؟ باز اللہ علی تو ہر کا مولا ہے، جس کا علی مولا نہیں ہے۔ میرے آقا فرما رہے من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، گویا جس کا مجھ سے واسطہ ہے، جس کا مجھ سے تعلق ہے، جس کی مجھ سے نسبت ہے، یاد رکھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کون ہے؟ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ علی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کاش تجھے سمجھ آ جائے کہ جب آقا فرما رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پھر رابطہ کیا ہے؟ بھئی جس کا علی سے واسطہ ہے اس کا نبی سے واسطہ ہے، جس کا نبی سے واسطہ ہے اس کا خدا سے واسطہ ہے۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ چلو تو جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ اب خدا سے تو رکھنے والے دعوے رکھیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، اور درمیان سے دونوں واسطے نکال دیں، وہ دونوں نکال دیتے ہیں جو نری توحید والے ہیں، نکالتے ہیں نا؟ انہیں کہو تمہیں خدا ملا کہاں سے ہے؟
تمہارا خدا سے رابطہ کہاں سے ہوا ہے؟ بھائی آج کوئی دنیا کا ظالم MP ناظم تمہاری سڑک یہ بنوا دے نا، گلی بنوا دے، تو تم 100 بہانے کر کے اسی کی تعریفوں میں لگے رہتے ہو. یہ فلاں MP صاحب، فلاں MLA صاحب، یہ دیکھ لیں بڑے بڑے داڑھی مونچھوں والے بڑے بڑے انہی لوگوں کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، انہی کے چکر لگاتے رہتے ہیں، انہیں ساتھ لے کے الیکشن لڑواتے ہیں، ان کے سٹیجوں پہ بولتے ہیں، انہی کے گن گاتے رہتے ہیں. دنیا داروں کے گن گانے والوں، اس نے تو تمہیں سڑک دی ہے، دن رات اسی کا نام لیتے ہو. ہم اس کا نام نہ لیں کہ جس نے ہمیں خدا سے ملا دیا ہے. ہم تو اس کے شکر گزار ہیں. مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اللہ کی عزت کی قسم، یہ فتویٰ بھی کسی اور کے عشق نے نہیں دیا، یہ فتویٰ بھی مولا علی کے عشق نے دیا. ابھی بات بتائی میرے اس دعوت اسلامی کے بھائی نے، کیا بات؟ میرے علی کی گود ہے اور نبی کا سر ہے، دونوں ہیں. قربان جائیں، نماز عصر کا وقت ہے. اب علی کی عقل کہہ رہی ہے علی نماز پڑھ، عقل کہہ رہی ہے تھوڑا کھنگورا مار لے، تھوڑا جگا دے تاکہ نماز نہ چلی جائے، سورج نہ ڈوب جائے. عشق کیا کہہ رہا ہے؟ علی نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. آج محبوب نے گود میں سر رکھا ہے، آج ہی تو وقت ملا ہے کہ دنیا والوں کو بتا دوں علی کا عشق کیا ہے. آج وقت ملا ہے، علی کی شریعت کیا ہے، علی کسے شریعت کہتا ہے. عقل کہتی ہے نماز پڑھ، عشق کہتا ہے یار کی زیارت کر. عشق جیت گیا، عقل ہار گئی، سورج ڈوب گیا ہے. میرے آقا نے پوچھا ہے علی نماز پڑھ لی تھی؟ یارو پتا تو پہلے بھی تھا، مگر عقل کے اندھوں کو کیا خبر. میرا محبوب نبی اپنے علی کی محبت بتا کیا رہا تھا، علی کا عقیدہ کیا بتا رہا تھا. کہا علی نماز پڑھ لی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی. میں اچھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی ہے؟ اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اب سنیو، اے شیعو، اے دیوبندیو، اے اہل حدیث، تم اپنے اپنے مسلک پہ اتراؤ، مگر علی کی اس روایت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مجھے اتنا بتا دو، اطاعت نماز پڑھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ علی نے نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی؟ ڈر جاندے ہو چھیتی، چھوڑی تھی. سن رہے ہو نا؟ نماز علی نے پڑھی تھی یا چھوڑی تھی؟ اور رسول کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ چلو کسی اور کی بات ہوتی نا، آپ کہتے محمد طاہر القادری صاحب نے کہا ہے، آپ کہتے ہیں غلام ربانی تیمور کہہ گیا، اور یہ کس نے کہا؟ ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی نے تو کبھی اطاعت چھوڑی ہی نہیں ہے، وہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اطاعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اگر چھوڑ دی ہے.
فرمایا ہاں یہی تو بتانا چاہتا تھا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاذ کی ہے۔ اب سمجھ کہ وہ علی ہے کہ جس کی قیامت تک مثال دنیا دیتی رہے گی، اس علی نے نماز نہیں چھوڑی، اس کے شہزادے حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، یہ ظالم علی کا ملنگ کیوں نہیں پڑا؟ یہ کون آ گئے درمیان میں کوٹ کوٹ پیٹیاں تھے رب نل گلا کی تھی؟ جو بے ایمان نماز نہیں پڑھتا اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں، جو بے ایمان شریعت کا پابند نہیں اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کے شہزادے نے بن جائیں، باپ نے بھی مسجد میں سر دیا ہے، شہادت مسجد میں ہے، بیٹا وہ ہے جس نے کربلا میں سر دیا ہے، اور دنیا کو عقیدہ کیا دیا؟ مساج جو رب دی نماز بچے، نہ سوز بچے نہ ساز بچے، حسین سجدے چ سر کٹائے، حسین اج بھی نماز بچے۔ اب وہ حسین کا بابا کہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں کیسا بابا ہے؟ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو نبی فرماتا ہے یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، اور جب یہ ہاتھ اٹھائے ہیں یاد رکھو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ وہ وقت تھا کہ سورج غروب ہو کے اپنے رب کو سجدہ کر رہا تھا، اس مالک نے کہا سورج واپس پلٹ گیا، کیوں؟ کہ آج تیرا سجدہ پیارا نہیں لگتا جو علی کا سجدہ پیارا، آج واپس پلٹ گیا، نماز عصر پہ سورج آیا، میرے علی نے نماز ادا کی ہے۔ دوستو علی نے اگر یہاں تک نبھائی ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا والے ساتھ ملاتے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یارو فرق ہوتا ہے، کیوں؟ کوئی شیخ آ جائے نا ساتھ اس کا بیٹا ہو، کوئی بندہ ہوش والا اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ نہیں جی نہیں۔ یہاں تو قدر اتنی ہوتی ہے کہ ساتھ کوئی خادم بھی آ جائے نا تو اسے بھی گھر میں ہی رکھتے ہیں۔ اب اس کا جو مرتبہ ہے اس کا اپنا مرتبہ ہے، بیٹے کا اپنا مرتبہ ہے، خادم کا اپنا مرتبہ ہے، بھائی سارے اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اس رب نے انہیں جو مقامات عطا فرمائے ہیں ان مقامات کی طرف دیکھو تو کائنات میں صرف ایک علی ہے۔ لگتا ہے تھک گئے؟ آخری بات، اب آخری بات جو کسی بسیری بھی آپ نے کرنی ہے، یار زندہ صحبت باقی، میری عادت ہے جب تک محبت ملتی رہے میں بیان کرتا ہوں، اب جاتا تو شہری تک آپ کو لے جاتا، آپ کی محبت اپنی جگہ مگر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ 11:30 بجے تک جان دے۔ اس کائنات میں صرف ایک علی کی ہستی ہے کہ جس کا مقام کوئی بندہ جان نہیں سکتا، نبی کے بعد علی۔ کیوں؟ علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی آپ کو اسی جانتے ہی نہیں، مسجد سن دے ہی نہیں، کسی کو سنا ہی کوئی نہیں۔ کہڑے کام دے سننی ہو تسی؟ اپنا گھر چھڈ کے دوجے دے گھر بڑے ہو۔ یہ اپنی بات ہے، ہماری بات ہے،
مسلک حق اہل سنت کی بات ہے. علی اس کا ایک معنی ہوتا ہے بلند. کیا معنی ہے؟ بلند. اور جانتے ہو بلندی کیسے ناپتے ہیں؟ آپ کے مقابلے میں بلندی آپ کے مقابلے میں میرے وجود کی بلندی ہے. میرے مقابلے میں اس چھت کی بلندی. تو یارو ہم کہہ سکتے ہیں آپ سے اونچائی میں میری کرسی اونچی ہے, کرسی سے میرا قد اونچا ہے, میرے قد سے یہ پنکھا اونچا ہے, پنکھے سے وہ چھت اونچی ہے, اس چھت سے وہ چھت اونچی ہے, اس سے وہ چھت اونچی ہے, اس سے وہ مینار اونچا ہے. بھائی مینار ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری نظر اس تک پہنچ سکتی ہے کہ ہم اس کی اونچائی کا اندازہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہماری وہاں تک پہنچ ہے. مگر سنو, علی کا معنی ہوتا ہے بلند. پوچھو یا اللہ کتنا بلند. تو کوئی علی تک پہنچے گا تو بلندی ناپے گا نا. دیکھنا ہے رتبہ. علی تو کہتے ہیں بلند کو, کتنا بلند ہے. جب رب نے نہیں بتایا تو بندہ کون ہوتا ہے پیمائش کرنے والا؟ بندہ کون ہوتا ہے ناپنے والا؟ بھئی کوئی اس بلندی تک جائے گا تو تب دیکھے گا نا. اب وہ تو اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ بلندی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو دوستو اس کائنات میں اس روایت کی طرف لاؤں تاکہ میں نے کہا اینڈ کرنا ہے. رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, کوئی تیسرا شخص نہیں. ایک بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ہے, بابا میں اکثر دیکھتی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, اور آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. باپ اپنی بیٹی سے فرماتا ہے, بیٹی اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے. یاد رکھو, باپ کا نام تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق ہے, بیٹی کا نام صداقت کی تاجدار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اگر قیامت تک یہ راز مومنوں کو معلوم ہے تو بتایا کس نے ہے؟ گالی ڈونگی تو نہیں ہوگی بھائی. کون بتا رہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے بتایا؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ علی قربان جائیں تیرے چہرے پر کہ صداقت کا تاجدار وہ ابو بکر ہے کہ جسے ہو سکتا ہے نہ اپنی نمازوں پہ ناز ہو نہ روزوں پہ ناز ہو, جسے اپنی عبادات پہ ناز نہیں, ریاضات پہ ناز نہیں, مجاہدات پہ ناز نہیں, غزوات پہ ناز نہیں. وہ ابو بکر ناز کرتا ہے تو تیرا چہرہ دیکھنے پہ ناز کرتا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے مودت. نبی موجود ہے اور ابو بکر کی مودت کسے تک رہی ہے؟ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. مگر یاد رکھو, دیکھا تو انہوں نے جنہوں نے دیکھ لیا. ہم عرض کرتے ہیں ام المومنین, دیکھا تو انہوں نے تھا کہ عبادت انہوں نے کر لی, کہ وہ صحابہ تھے, تابعین تھے, وہ تو عبادت کرتے رہے. قیامت تک آنے والے چیلوں والا کے عاشق کیا کریں؟
ام المومنین فتویٰ دیتی ہیں، ام المومنین روایت بیان کرتی ہیں، ام المومنین خود راوی ہیں، فرماتی ہے سن لو میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے ذکر علی کے عبادت، جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ام المومنین۔ کون بتا رہا ہے؟ ام المومنین۔ جو ام المومنین کو اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے، وہ مومنوں کی ماں کہ جو احسان یہ کر رہی ہے کہ قیامت تک علی علی کرتے رہنا، عبادت کرتے رہو، وہ ماں کہ جس نے زبان سے فرمایا علی علی کرنا عبادت ہے، پھر کسی نے ہاتھ جوڑ کے التجا کی ام المومنین، دیکھا انہوں نے جنہوں نے زیارت کی عبادت کر لی، ذکر انہوں نے کیا جسے رب نے زبان دی ہے، اب زبان نہ ہو تو کیا کرے؟ یہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہے سن لو حب علی عبادت، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اب بھائی ایک ہستی نظر آ رہی ہے کائنات میں، جتنے اینگل ہو وجود کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، وجود ملفوظی، وجود معنوی، وجود لفظی، لیکن وہ کوئی اور بحث سے نہیں جائے گی۔ سادہ سی بات، کائنات میں ایک علی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے سامنے سے دیکھنا بھی عبادت ہے، پیچھے سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی ایک ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی ایک ہے کہ جس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ مجھے کائنات میں کوئی دوسری ہستی دکھا، بہت ہی سننی ہو چھیتی سن لو مست ہو جاندے ہو، ایک گلا پتہ نہیں کسے دسیاں ہی نہیں، پیار محبت آ گئی کیوں چھپا دے ہو؟ یہ ساڑیاں کتاباں چاہیے، غیرہ میاں کتاباں چ نہیں۔ 80 وارث مولا علی دے ساڈے تو بد وارث کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو دوستو، اس کائنات میں جو کچھ ہے، رب نے جو کچھ بنایا ہے، مجھے تو بھائی اسی 5 کا حصہ نظر آتا ہے۔ میں نے شروع میں 5 کی بات کی، اینڈ بھی اسی بات سے کروں گا۔ اس نے اس کائنات میں انبیاء بھیجے کتنے؟ 1,24,000۔ اس نے اس کائنات میں رسول بھی بھیجے ہیں، کتنے؟ سنی ہو بہت 313۔ کتنے؟ 313۔ آج چلو علم میں اضافہ ہی صحیح، قبول تو کر لو نا۔ کتنے رسول بھیجے؟ 313۔ نبی کتنے بھیجے؟ 1 2 4 آگے 0 ہے، 1 اور 2 3، 3 اور 4 7 حروف ابجد، 7 ادھر ہے، 313، 3 اور 1 4 اور 3 7۔ جب رسولوں اور نبیوں کی طرف دیکھا، 7 کا عدد ادھر ہے، 7 کا عدد ادھر ہے، دونوں کو ملاؤں تو بنتے ہیں 14، اور 14 کو ملاؤں تو بن جاتے ہیں 5۔ چیڑیاں والا نے سنی نہیں ایسی باتیں، کیسے کہیں سبحان اللہ؟ کتنے بنے؟ اس 5 کو نکال دو تو کائنات میں کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو شکر ہے، یہ تو کہہ دیا نا کچھ بھی نہیں۔
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ دوستو موضوع یہ تھا، جو موضوع ہوتا ہے بات اسی پہ کی جائے تو مزہ آتا ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی ابہام ہے، کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں ایک بھائی اٹھتا ہے، نہیں ہے گل لینڈ کی تھی سی، ہے سوال ہے، بسم اللہ، یہ کیوں کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر وضاحت فرمائے۔ وضاحت کیا کرنی، حدیث سیدھی سیدھی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ بھائی رتبہ، یہی تو چکر ہے ہم میں۔ ہم دیکھیں ایک ٹائٹل ہے صحابی کا، کیا ٹائٹل ہے؟ صحابی، اور دوسرا اہل بیت کا۔ اہل بیت ہیں گھر والے، اور صحابی کون ہیں؟ ایک دو باتیں ضمن میں کر دوں تاکہ ان باتوں کی بھی سمجھ آ جائے، اللہ ہمارے ذہن کے دریچے بھی کھول دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میں جس اونٹنی پہ سوار ہوں گا اس کی باغ میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے ہاتھ میں باغ ہوتی ہے، مہار ہوتی ہے، پہلے وہ جاتا ہے یا سوار جاتا ہے؟ جی، تو حضور کیوں فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا؟ چپ لگ گئی نا؟ بولو، خوشی سے بولو۔ میرے آقا ہیں گھر والے۔ کون ہیں؟ گھر والے۔ بھائی مقام جس کا ہے اسی کا ہے، اول نمبر حضور کا ہے۔ جنت میں جا رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ پروٹوکول ہے، پروٹوکول دینے والے صحابی ہیں، اندر جانے والے اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا حساب و کتاب میں لگی ہوگی، میں، تو، فاطمہ، حسن اور حسین، ہم اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ ذہنوں کے دریچے کھول کے سننا، سبحان اللہ، سلامت رہو۔ اس گھر کی شان کیا ہے اور باقیوں کی شان کیا ہے؟ کہا ہم اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ میرے علی نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، فرمایا علی جو اس گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ ہوں۔ گھرانہ یہ ہے اور محبت کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، بلال ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، ابو ہریرہ ہے۔ وہی تو بات تھی کہ میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کو ان کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں واہ 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 کتنی پیاری سواری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سواری نہیں، سوار بھی تو پیارا ہے، اس کی طرف بھی تو دیکھ۔ اب سیدنا امام باقر ہے، کربلا بیت گئی، کئی سال گزر گئے، ایک بدو آیا، آ کے مسئلہ پوچھتا ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، تلوار کا جو اوپر ہتھی ہوتی ہے دستہ، کیا اس کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، ہاں جائز ہے۔ کیوں؟ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پہ چاندی کا خول چڑھا رکھا تھا، سبحان اللہ۔ وہ اٹھا اور کہتا ہے امام باقر آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں نام ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق۔ ہاں امام باقر کا عقیدہ سن، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، جو اسے صدیق نہ مانے وہ
فرمایا جو اسے صداقت کا علمبردار نہ مانے وہ جہنمی ہے. اب یہ باتیں ہیں کہ یار اگر گھر والا آ جائے، پیر ایک ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے یا سارے؟ ایک پیر. ساتھ اگر 8-10 مرید آ جائیں تو کیا انہیں گھر سے نکال دیتے؟ نہیں. پیر صاحب گھر آ کے قدم رجا فرمائیں تو بھائی آنے میں سب سے پہلے کون آیا؟ پیر صاحب آئے نا. تو ان کے پیچھے سارے آ گئے. بھائی آقا ہیں، قیامت کا دن ہے، ہماری کتابوں میں لکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی پرسوں کی بات ہے، میں کاموں کی میں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یاروں کو یوں بھیج لیا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں کو یوں بغل میں لے لیا، بغل میں لے کے فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، قیامت کے دن بھی ہم اکٹھے یوں ہی ہوں گے. یہ فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، کہتے واہ آقا کیا شان ہے یاروں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو وہی رہ. کیوں؟ کہ یہ تو میرے یار ہیں، میرے ساتھ ہوں گے ہی، مگر تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. میرا نور وہ ہے کہ جس سے تو پیدا ہوا ہے، تیرا نور وہ ہے جس سے میں ہوں. تیرا اور میرا نور ایک ہے. اب کہاں نور ایک ہے؟ اور وضاحت کروں تو فرمایا علی قربان جائیں، فرمایا علی اور میں دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں. کہیں فرمایا میں شجرہ ہوں، درخت ہوں، علی اس کا شگوفہ ہے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، اور حسنین اس کا پھل ہے. بھئی ایمان سے بتاؤ اس درخت میں کوئی اور شامل ہے؟ جی نہیں. میرا گھر ہے، میرے گھر میں میری بیوی ہے، میرے گھر والے ہیں. بھئی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ گھر والے ہوتے ہیں. باہر والوں کو کوئی مقام دے تو میرے آقا فرماتے ہیں سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. وہ تو آقا ہے مقام دینے والے، زبان ایک ہے. بھائی دیکھیں آیت تطہیر اتر رہی ہے اہل بیت کے لیے، اس میں کوئی شک ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بیوی کے بغیر گھر ہوتا ہے؟ جی میرے آقا نے انہی چاروں کو کیوں لیا؟ آیت تطہیر انہی چاروں کے لیے کیوں اتری؟ اور گہرائی سے بتاؤں نا تو آپ فتوے لگا دیں گے، پھر کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا بیان کر گئے. تھوڑا ظرف وسیع رکھیں. کیوں؟ صحابہ کرام ہیں، میرے آقا نے اس کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا ہے، کسی کو عدالت کا تاجدار بنایا، کسی کو سخاوت کا تاجدار بنایا، کسی کو شجاعت کا تاجدار بنایا. وہ آقا ہیں کہ رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دنیا والے ظاہری لوگ بے ایمان دیکھ نہیں سکتے، مگر قیامت تک آنے والا امتی اس کا نام لے گا تو کہے گا سیدنا بلال. اسے سید کس نے بنایا؟ سرکار. جی سرکار. یہ سید بھی آج کل بڑے لگے پھرتے ہیں ادھر ادھر سے، سارے سید. سید بھی اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں، اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں. اب مجھے وقت درکار ہے اور
یہاں میرا دل نہیں کر رہا کہ رات ساری بیت جائے اور آپ کل کام پہ بھی آپ نے جانا ہے. اللہ تو یہی تو بات بتا رہا ہوں میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بات کی سند دی ہے کہ آقا فرما رہے اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں کہتا ہوں آقا نے نہیں فرمایا. حضور کا بیٹا اگر زندہ ہوتا تو کیا وہ نبی نہ ہوتا؟ جی نبی ہونا. اگر فرمان رسول نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی عقل نہیں دی ہے, ہمیں بھی شعور نہیں دیا, ہم بھی نہیں سوچ سکتے. بھائی اگر زکریا علیہ السلام نبی ہیں تو یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کا بیٹا ہو اور میں اسے نبوت سے سرفراز نہ کروں. کہا میرا نبی وہ ہے کہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. کیوں کہ بیٹے کو اگر زندہ رکھتا تو اسے نبوت دینی پڑتی. میں نے نبوت کا سردار اسے بنایا ہے. بیٹے لے لیے آگے حسن حسین کہا محبوب بیٹا کہنا ہے تو قیامت تک حسن حسین کو کہہ دینا. وہی ابراہیم تھے اپنے لخت جگر. جبریل آئے ہیں آ کے عرض کرتے آقا اللہ کا فرمان آ گیا ہے, ایک گود میں حسین ہے دوسری میں ابراہیم ہے. آ کے عرض کرتے اللہ فرماتا ہے محبوب ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لے. وہ لخت جگر ہے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرماتے جبریل ابراہیم کو لے جا. وہی عمر فاروق ہے. میرا حسین گلیوں میں کھیل رہا ہے. کھیلتے کھیلتے عبداللہ ابن عمر ہیں میرے آقا کے اس عمر کے بیٹے جب آپ یہاں پر پہنچے ہیں یہ بند تھا بھائی, میں نے بند کیا ہوا تھا, پتہ نہیں کیوں خود بخود ہی کھل گیا. شاید اسے بھی جوش آ گیا. میں نے آف کر کے رکھا تھا جیب میں, اب پتہ نہیں کیسے خود بخود ہی کھل گیا ہے. محبت کی باتیں سن رہا ہے کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی گئی. میرے آقا حسین نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا جا تو میرا غلام زادہ ہے, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. بچے ظاہر ہے آپس میں آپ کے بھی ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر سیدھے گھر گئے. گھر جا کے اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بابا مجھے حسین نے آج یہ بات کی. یہ بابا اپنے پیارے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا صحیح کہتے ہو, یہ کہا ہے حسین نے؟ کہتے ہاں بابا ابھی مجھے گلی میں بات کی ہے. کہتے اچھا حسین کے گھر چلتے ہیں. بیٹے کو انگلی سے پکڑا, باب علی کا کٹایا, سامنے سے آقا حسین لاجپال نظر آیا, بھی معصوم ہے, بچے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا, تھوڑے شرما گئے کہ بیٹا شاید شکایت کر کے لایا ہے اپنے باپ کو. کہتے حسین آپ نے اس میرے بیٹے سے کہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ. حسین وہ تھا جس کی گھٹی میں ہی سچ تھا, جس نے اس نانا کی گود میں پرورش پائی تھی. یارو بار بار کتنے فرق بتاؤں. صحابہ وہ تھے جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی, اور یہ چار وہ تھے جن کی پرورش مصطفیٰ نے کی تھی. جانتے ہو کیسے؟ جب تک علی نے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا آنکھیں نہیں کھولی. جانتے ہو کیسے؟ وہ زہرا ہے
کہ جس کے آنے پہ بابا بھی کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، کہ جس کے آنے پہ بیٹی بھی کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہے، وہ حسنین ہیں کہ جن کو زبان اقدس چشا کے میرے مصطفیٰ نے جوان کیا ہے۔ یہ شرف کسی اور کے لیے تھا؟ نہیں جی نہیں۔ یہ چار وہ جن کی پرورش مصطفیٰ نے کی، باقی سب وہ جن کی تربیت بھی مصطفیٰ نے کی۔ یہ دورے تھے کہ ان کی تربیت بھی کی، ان کی پرورش بھی کی۔ بھئی وہ عمر فاروق اپنے بیٹے کو پکڑ کے علی کے در پہ آتے پوچھتے ہیں حسین تو نے یہ بات کی ہے؟ حسین لجپال فرماتے ہیں ہاں چچا میں نے یہ بات کر دی ہے۔ کہ عمر اپنے اس حسین سے کہتے ہیں حسین تیرا شکریہ، قیامت کے دن میرے لیے سند بن گئی کہ میں حسین کا غلام، میرے لیے سند بن گئی کہ تو نے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا ہے۔ کہاں غلامی اور کہاں نبوت کی راہ، کیا کیا راز بتاؤں، کس کس طریقے سے بتاؤں کہ دوستو ان کا تعلق تو آپس میں اتنا گہرا ہے کہ قیامت تک آنے والے مومن اگر علی کا نام بھی لیتے ہیں تو صدقہ ہے قدمین سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ سارے راز کھول کھول کے بتا رہی ہیں، یہاں تک کہ وصال ہو گیا میرے مولا کا، کائنات کا مولا دنیا سے ظاہراً پردہ کر گیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پردہ کر گئی۔ سال کے بعد ام المومنین سے کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ام المومنین فرماتی ہے فاطمہ الزہرا۔ پوچھا مردوں میں کون تھا؟ فرماتی ہے فاطمہ کا شوہر علی محبوب تھا۔ وہ تو ایسی باتیں بتائیں، وہ تو ایسا تعلق بتائیں۔ دوستو بات تو سمجھنے کی یہ ہے جیسے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ بیان فرماتے ہیں بھئی عقیدہ ہمارا ہے، ہمارے اسلاف نے یہ سب کچھ بیان کیا، احادیث پاک کی کتب بڑی پڑھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس تھا، مگر زمانے کی گرد اوپر آ گئی تھی، کوئی کھول کے ڈرتے بیان نہیں کرتا تھا، ہم نے اس گرد کو جھاڑ دیا، کہا آؤ پنج تن کے غلام بن جاؤ، کہا آؤ اس گھرانے کی مودت اپنا لو، کہا دیکھو اس گھر کا مقام کیا تھا تو پہلے بھی کتابوں میں، ہم نے تو نکھر کے سامنے لے آئے ہیں، تھوڑی سی نوکری یہ کی ہے کہ بتا دی ہے باتیں۔ بھئی آج ماہ محرم الحرام ہو، میں کھل کے بتاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، امام بارگاہوں کو لوگ تالے لگا دیتے، کہتے ہیں پہلے طاہر القادری کو سنیں گے پھر اپنے خطیب کو۔ یہ حالت کیوں ہے؟ ہمارے پاس سنیت کے پاس طاہر القادری سے پہلے اہل بیت کے لیے کیا خزانہ تھا؟ کھل کے بات کریں تو چپ لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہلوانا اور محرم آئے تو کہنا نہیں ہے شیعہ دا کرنا، معاذ اللہ اہل بیت سے اتنی دوری۔ ہمارے بچپن میں ہمیں روکا جاتا تھا خبردار ادھر نہیں جانا۔ آپ سنی ہیں مجھے بتائیں ماہ محرم الحرام میں کتنی اہل بیت کی کانفرنسیں کرواتے ہیں؟ ہوتی ہے؟ کس کام کے سنی ہو؟ اللہ مودت سکھا رہا ہے اور تم معاذ اللہ نفرت کے دائرے میں بھیج دیتے ہو۔
تم کہتے نہیں انہوں نے کام ہے، ہمارا کام تھا کھل کے بتانے والی باتیں. ایک کیسٹ ہوتی تھی میرے بچپن میں بھی، ہم بھی سنتے تھے. گھر میں سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی کی کیسٹ آڈیو ہوتی تھی، وہ بھی لگا لی گھر میں. 10ویں محرم کو کیسٹ سن لی، رو لیا اور کہا ہم نے محبت حسین کا حق ادا کیا. اور پلے کچھ تھا؟ آج طاہر القادری نے اہل بیت کی محبت بتائی. جنگ میں اسی طاہر القادری نے دیوبندیوں کو سٹیج پہ بٹھایا، اسی نے شیعوں کو سٹیج پہ بٹھایا، اسی نے سپاہ صحابہ کو بٹھایا، اسی نے لشکر جھنگی کو بٹھایا، اسی نے تمام شیعوں کو بٹھایا. کیسٹ سنو، شیعوں سے صحابہ کے نام کے نعرے لگوائے، دیوبندیوں سے سپاہ صحابہ سے اہل بیت کے نام کے نعرے لگوائے. نفرتوں کی دیواروں کو توڑ دیا میرے طاہر. صحابہ اہل بیت کو الگ الگ کرنے والوں، عقیدہ یہ رکھو کہ پہلے مصطفیٰ ہے، دائیں طرف اہل بیت ہے، بائیں طرف صحابہ ہے. مصطفیٰ کی محبت اگر دل میں ہے تو اہل بیت کی محبت بھی قبول ہے، صحابہ کی محبت بھی قبول ہے. اگر اسی کو چھوڑ دو گے تو باقی تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی تو سنیت ہے، اس کے علاوہ سنیت ہے کیا؟ ساری زندگی جشن میلاد مناتے رہے، جشن مولا کائنات کیوں نہیں منایا؟ ہم کہیں کہ صحابہ کے نام پہ چھٹی ہونی چاہیے، ان کے ایام سرکاری طور پہ منائے جائیں، تو اہل بیت کے ایام کیوں نہ منائے جائیں؟ اگر دوستو اس خلیج کو تھوڑا سا جو دور ہو گئے تھے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا ہے، تو سلام کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کو کہ جس نے اس دوری کو ختم کر کے محبتوں کی لڑی میں ہمیں پرو دیا ہے. آج ہم سب اکٹھے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں جڑا سب تو پیڑا دن آندے ہو نا، خدا دی قسم میرے طاہر دی کو کیسٹ دی ماں ہے. جڑا شرابی ہے نا، جڑا تھوڑے قابو نہیں آتا، تاش کھیلتا جنہیں کبھی نماز نہیں پڑھی، میرے طاہر دا توبہ والا کیسٹ سنا دیو، جو توبہ نہ کرے تو میرے گل میں پھاڑ لے. کبھی گھڑیاں مسل کی دکھا دے. ہم جب سنتے نہیں ہیں دور سے کہہ دیتے بھئی وہی ٹی وی تھا، وہی وی سی آر تھا، وہی سیریز تھی، کل تک فتوے تھے ناجائز ہے. وہی طاہر تھا جس نے 25 سال پہلے بھی کیسٹ بنوائی تھی، اس وقت کہا تھا ناجائز نہیں ہے. بھائی سائنس کی ایجاد ہے، فائدہ اٹھاؤ، اسے اچھے استعمال میں لاؤ تو اچھی ہے، برے استعمال میں لاؤ گے تو بری ہو جائے گی. دلیل کیا دی تھی؟ مجھے یاد ہے 80s کا دور، میں 1988 سے اپنے طاہر کے قدموں میں فرمایا قرآن سنایا، کیونکہ قرآن کے بغیر میرا طاہر کوئی بات نہیں کرتا. کہا اللہ کا فرمان ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو نیکی کا ایک چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے قیامت کے دن اسے دکھا دیا جائے گا، اور جو برائی کرتا ہے قیامت کے دن اسے بھی دکھا دی جائے گا. را یرا ان آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتا کب ہے بندہ؟ یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، آپ کل دیکھنا چاہیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے، سال کے بعد دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے. اب اس ویڈیو پہ اعتبار ہم کر لیں کہ کل نظر آ جائے گا، تو جو ویڈیو رب بنا رہا ہے اس نے نہیں دکھانا یہ دیکھو چیلے والا کا یہ گاؤں ہے، یہ صدر بد میں غوثیہ بیٹھا ہے،
وہ کامران بیٹھا ہے، کتنا اچھا کام کر رہے تھے، میرے محبوب کے پنجتن کا ذکر کر رہے تھے. یہ ظاہری ویڈیو نہ بھی ہو، وہ اللہ کہتا ہے میں دکھا دوں گا. دکھائے گا تو وہی جو آج بنائے گا. بھئی آج ویڈیو بن رہی ہے تو تب دکھائی جائے گی نا. تو دوستو یہ زمانہ ہے، ہر دور کے تقاضے ہوتے، ان تقاضوں کے مطابق انسان چلے، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اسی کو حکمت کہتے ہیں. آج اگر کسی نے ظالم نے مجھے پکڑ لیا، کہتے جی اتنے کیوں جاتے نہیں شیعہ کی مجلس کے اوپر دیں. میں نے کہا شیعہ کی وہ امام بارگاہ ہے کہ جہاں معاذ اللہ کبھی ام المومنین کا نام نہیں سنا جاتا تھا. میرے طاہر نے قصور یہ کر دیا کہ وہاں جا کے اسی ام المومنین کی روایات بیان کرتا. قصور یہ کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام لے لے کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے. آج تک کسی اور کو تو جرت نہیں ہوئی تھی ان کے گھر جا کے ان کا نام لے سکتا. تو جو عقیدہ بیان کیا اس کی طرف دیکھو. یہ کیوں دیکھتے ہو کہ بھئی وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، ہر ایک کو ایک ہی کھاتے میں رکھ دیتے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے. بھئی لزوم کفر اور ہوتا ہے، التزام کفر اور ہوتا ہے. مت کہا کرو کسی کو کافر، یہاں تک کہ آقا نے کافر کو بھی کافر کہنے سے منع فرمایا. ہم فتووں کی مشینیں لگائے پھرتے کہتے نہیں فلانا بھی ایسا ہے فلانا بھی ایسا ہے. بھئی کیوں ایسا ہے؟ دیکھو کوئی یہاں ہاتھ رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، چھوڑ دے، سجدہ کس کو کرتا ہے؟ جی تو ہم کیوں نفرتوں کی دیوار بناتے پھرتے ہیں؟ اللہ کو تو مانتا ہے نا، اسی پہ اسے اپنے پاس بٹھا لو، عقیدہ بیان کر دو، قبول کرے بسم اللہ، نہ کرے پھر کر لے گا. اگر قریب ہی نہیں جاؤ گے، قریب ہی نہیں جاؤ گے تو کیسے اپنا مسلک بیان کرو گے، کیسے اپنی محبت بیان کرو گے؟ وقت نہیں ہے مگر میں نے کہا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ یہ سنگتیں سلامت رکھے. ان محرم الحرام کی عظیم ساعتوں میں کہ جب ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ان ساعتوں میں دوستو آپ بھی اہل بیت کی باتیں کیا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ علم سے بڑھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.